معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت تھوڑے سے آگے رہیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آج مختصر طور پر آپ سماعت کریں گے کہ اللہ والوں کا ذکر کرنے اور سننے سے کیا فائدہ حاصل ہوتا ہے، اس کے کیا فوائد ہیں، تاکہ رغبت پیدا ہو اور پتہ چلے کہ اللہ والوں کا تذکرہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے حق کہنے، آپ کو حق سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے جو معروف سے قبل ہم سب مل کر سب سے پہلے بارگاہ خیر الانام میں درود پاک کا نذرانہ عقیدت پیش کریں اور پڑھیں۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ پر بہت بڑا احسان ہے کہ ہم محرم الحرام میں ایک صحابہ کا ذکر کرتے ہیں، اہل بیت کا تذکرہ کرتے ہیں، سنتے ہیں۔ پھر ربیع الاول شریف میں انبیاء کرام کا اور نبیوں کے سردار کا تذکرہ ہوتا ہے، سنتے ہیں۔ الحمدللہ ربیع الاخر میں اللہ والوں کا ذکر ہوتا ہے، اولیاء کا۔ تو صحابہ سے بھی ہمیں محبت ہے، اہل بیت سے بھی محبت ہے، انبیاء سے بھی محبت ہے، اولیاء سے بھی محبت ہے۔ اللہ والے جتنے بھی ہیں سب سے ہم عقیدت رکھتے ہیں، سب سے ہم محبت کرتے ہیں، اور اللہ والوں سے محبت کرنا یہ کوئی رائے گا نہیں ہوگا۔ اللہ والوں کی محبت یقیناً ہمیں کام آئے گی، دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی روایت کا مفہوم ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اس شخص کے بارے میں کیا حکم ہے جس نے کسی سے ملاقات نہیں کی، اس کو دیکھا بھی نہیں، اس کی زیارت نہیں کی، اور اس کے عمل پر وہ عمل بھی نہیں کرتا، لیکن وہ اس کو دوست رکھتا ہے، اس سے محبت کرتا ہے، اس سے عقیدت رکھتا ہے، لگاؤ رکھتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المرء مع من احب، آدمی اس کے ساتھ ہوگا جس سے اس کو محبت ہے، آدمی اس کے ساتھ ہوگا جس سے اس کو محبت ہوگی۔ تو پتہ چلا اللہ والوں کی محبت یقیناً کیا ہے، کام آئے، دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ حضرت بشر حافی رحمت اللہ تعالی علیہ کو کسی نے خواب میں دیکھا تو پوچھا کہ کیا معاملہ ہوا آپ کے ساتھ؟ تو حضرت بشر حافی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے فرمایا کہ اے بشر، میں نے تجھے بھی بخش دیا اور تیری نماز جنازہ میں جتنے بھی شریک تھے میں نے ان سب کو بخش دیا۔ اب دریائے رحمت جب جوش میں ہوتا ہے تو اللہ والے موقع چھوڑتے، وہ دوسروں کا بہت خیال رکھتے ہیں، وہ دوسروں کا بھلا چاہتے ہیں، وہ ہر وقت یہ چاہتے ہیں کہ دوسرے کو، سامنے والے کو بھلائی پہنچے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہمارا یہ طریقہ ہے
کہ الا ماشاء اللہ دوسروں کی بلائی کے بارے میں، بلکہ ان کی بلائی ہمیں پچتی نہیں ہے، دوسرے کو بلائی پہنچے ہم اس کے لیے کوشش کرنا تو دور کی بات ہے، چاہتے بھی نہیں ہیں۔ دوسرے کی بلائی کو دیکھ کر اب کیا کیا ہوتا ہے آپ سمجھتے ہیں، لیکن اللہ والوں کا طریقہ بالکل الگ ہوتا ہے۔ وہ دوسروں کے لیے ہمیشہ سوچتے ہیں، دوسروں کا بھلا کرنے کی ہمیشہ کوشش کرتے رہتے ہیں۔ جب دریائے رحمت جوش میں دیکھا، کیونکہ نماز جنازہ پڑھنے والوں کو بھی بخش دیا گیا، تو عرض کی میرے پروردگار جو مجھ سے محبت کرے اسے بھی بخش دے، جو مجھ سے محبت کرے اسے بھی بخش دے۔ تو فرماتے ہیں کہ میرے پروردگار نے فرمایا وَبِكُلِّ مَنْ أَحَبَّ، قیامت تک تجھ سے جو بھی محبت کرے گا میں نے اس کی بھی بخشش فرمایا۔ تو اللہ والوں کی محبت کام میں آتی ہے۔ ہاں اگر کوئی نہیں مانتا تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، نہ مان، تجھے کام میں نہیں آئے گی۔ الحمدللہ ہم مانتے ہیں تو ہمیں کام میں، جو نہیں مانے گا اس سے کوئی زبردستی تھوڑی ہے بھائی کہ تو مان ہی۔ اگر کوئی کہے کہ بھائی نہیں میں نہیں مانتا، کہ نہیں، آگے مت مان، بس کرنے کی کیا ضرورت ہے، مت مان، تو نہیں کہتا ہے تجھے نہیں آئے گی، لیکن ہمیں امید ہے، ہمیں یقیناً اللہ والوں کی محبت کام میں آئے گی۔ تو یہ اللہ والوں کا ذکر کرنا، اللہ والوں کا تذکرہ، یا اللہ والوں سے محبت کا اظہار ہے۔ حضرت خواجہ خواجگاں بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ والوں کی زندگی کے حالات کو پڑھے تو اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، اس کو سنے تو اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، اس کا ذکر کرے تو اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ دیکھے تو بھی رحمت کا نزول ہوتا ہے، پڑھے تو بھی رحمت کا نزول ہوتا ہے، سنے تو بھی رحمت کا نزول ہوتا ہے، ان کا ذکر کرے تو بھی رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ یعنی اللہ والوں کا ذکر کرنا، اللہ والوں کا ذکر سننا اور اللہ والوں کی زندگی کے حالات کا مطالعہ کرنا، یہ باعث نزول رحمت ہے، اللہ کی رحمت کے نازل ہونے کا ذریعہ ہے۔ اللہ کی رحمت، ہم اسی لیے تو اللہ والوں کا ذکر کرتے ہیں تاکہ ہمیں اللہ کی رحمت مل جائے، ہم ان کے ذریعے اللہ کے قریب ہو جائے، کیونکہ اللہ والوں سے محبت اور اللہ والوں کا ذکر یہ اللہ ہی کے لیے ہم کرتے ہیں، یا پھر کوئی دوسری وجہ ہے، کیونکہ وہ اللہ والے ہیں۔ اللہ والے اسی لیے تو، ورنہ قارون کو، فرعون کو ان کی یاد کوئی کیوں نہیں مناتا، کیونکہ وہ اللہ والے نہیں تھے۔ حضرت شیخ علی دقاق رحمت اللہ تعالی علیہ سے کسی نے سوال کیا، پوچھا کہ اللہ والوں کا ذکر ہم سنیں اور اس پر عمل نہ کریں تب بھی کیا فائدہ ہوتا ہے؟ یعنی صرف سنا، اس پر عمل تو ہم کرتے نہیں ہیں، تب بھی فائدہ ہوتا ہے؟ تو کہاں ہاں، صرف سننے سے بھی فائدہ ہوتا ہے۔ اللہ والوں کا ذکر صرف سننے سے بھی فائدہ ہوتا ہے۔ کہا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ کہا بہت ہی پیاری بات ہے، اگرچہ الفاظ میں کو چھوٹی لگے گی لیکن بہت ہی وزندار بات ہے۔ فرماتے ہیں اللہ والوں کی باتیں بہت حکمت والی ہوتی ہیں۔ کہتے ہیں اللہ والوں کا ذکر جب سنے گا تو اگر سننے والا طالب ہوگا اللہ کی رحمت کا، نیکیوں کا، کوشش کرنے والا ہوگا، طلب کرنے والا ہوگا، اللہ کی معرفت کو، اللہ کی رحمت کو، نیکیوں کو وغیرہ وغیرہ، تو اگر سننے والا طالب ہوگا تو اللہ والوں کا ذکر سن کر اس کی طلب اور بڑھ جائے گی۔ سمجھ میں آتی ہے بات؟ اللہ والوں کا ذکر سن کر اس کی طلب جو ہے وہ اور بڑھ جائے گی، وہ کوشش کرتا ہے اللہ کی اطاعت کی، اللہ کی بندگی کی، اللہ کی عبادت کی، اللہ کی معرفت کو حاصل کرنے کی کوشش اگر کرتا ہے تو اللہ والوں کا ذکر سنے گا، عبادت کرنے والوں کا ذکر سنے گا، معرفت والوں کا ذکر سنے گا، تو اس کی جو کوشش ہے اس میں اضافہ ہو جائے گا، اس کی جو طلب ہے وہ بڑھ جائے گی۔ تو طالب ہے تو اس کی طلب میں اضافہ ہو جائے گا، اور اگر مغرور ہے تو اس کا غرور ختم ہو جائے گا، اور اگر مغرور ہے
وہ اللہ والوں کا ذکر سنتا رہے گا، تواضع، ان کی انکساری کو، ان کی خاکساری کو، جن کو اللہ نے اتنا بڑا مقام دیا پھر بھی وہ کیسے تواضع کرتے تھے، کیسی خاکساری کا اظہار کرتے تھے، اگر وہ سنتا رہے گا اس کو تو اس کا غرور جو ہے وہ ختم ہو جائے گا، اس کو پتا چل جائے گا کہ دنیا کیا ہے، یہ دنیا کی چیزیں کیا ہے، وہ سب جان جائے گا۔ اس لیے غرور جس کی وجہ سے وہ کرتا تھا اس سے وہ دور ہو جائے گا اور اس کا غرور اس طرح ختم ہو جائے گا۔ تو یہ فائدہ اللہ والوں کا ذکر سننے سے۔ اگر کوئی سنے، عمل کرنے کی کوشش کرتا رہے، عمل کرتا رہے تو پھر بزرگان دین فرماتے اگر وہ عمل کرتا رہے گا تو وہ بھی اللہ والا بن جائے گا، اللہ والوں کے نقش قدم پر چلتا رہے گا تو وہ بھی اللہ والا بن جائے گا۔ اور اگر عمل نہیں کرتا ہے، کوشش کرتا ہے تو کوشش کا بھی فائدہ ہوگا، اور یہ سب فائدے ہوں گے۔ جو غرور ختم ہوگا، طلب بڑھ جائے گی، عبادت میں چاشنی بڑھ جائے گی، تواضع پیدا ہوگی، انکساری پیدا ہوگی۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ سے کسی نے پوچھا کہ اللہ والوں کی باتیں ہم جو سنتے ہیں تو سننے سے کیا فائدہ حاصل ہوتا ہے؟ اللہ والوں کی باتیں سنیں گے تو اس سے کیا فائدہ ملے گا، ہمیں کون کون سا فائدہ ملے گا؟ تو بہت ہی مختصر بات کہی مگر بہت ہی پیاری، سبحان اللہ۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اللہ والوں کی باتیں اللہ کے لشکروں میں سے ایک لشکر ہے۔ اللہ والوں کی باتیں اللہ کے لشکروں میں سے ایک لشکر کی حیثیت رکھتی ہے، ایک لشکر کی حیثیت رکھتی ہے۔ جب مرید یعنی چاہنے والا، محبت کرنے والا اللہ والوں کا ذکر سنتا ہے تو اگر اس کا دل شکستہ ہے تو اس کا شکستہ دل جڑ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے شکستہ دل کو جوڑ دیتا ہے۔ آپ اس کا تجربہ کرو، کبھی دل مغموم ہو جائے، کبھی کوئی تکلیف آ جائے، کبھی کوئی مصیبت آ جائے، اداسی چھا جائے، دل کو آرام نہ ملتا ہو، اطمینان نصیب نہ ہوتا ہو تو اللہ والوں کا ذکر پڑھنے لگو یا ذکر سننے لگو، یقیناً بے قرار دل کو قرار مل جائے گا، یقیناً بے سکون دل کو سکون مل جائے گا، یقیناً تکلیف دور ہو جائے گی اور غم جو ہے وہ دور ہو جائے گا، اور ان کا ذکر جب سنیں گے تو جو شکستہ دل ہے وہ جڑ جائے گا، سبحان اللہ۔ اور فرماتے ہیں اور اس شکستہ دل جڑے گا بھی اور مضبوط بھی ہوگا۔ پھر انہوں نے حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ نے قرآن سے دلیل دی کہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کو فرماتا ہے، انبیاء کی کہانیاں بیان کر کس سے بار بار کئی مرتبہ، کبھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ، کبھی حضرت یوسف کا، کبھی حضرت عیسیٰ کا، کبھی حضرت ہارون، اس طرح یہ کس سے یونس کا یہ قصے بیان کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے حبیب ما نقص علیک من انباء الرسول ما نثبت به فؤادک، یہ جو انبیاء کی خبریں میں تجھے بتا رہا ہوں، انبیاء کے قصے جو میں تیرے سامنے بیان کر رہا ہوں، اس کی وجہ یہی ہے کہ تیرے دل کو آرام مل جائے، ما نثبت به فؤادک، تیرا دل مستحکم ہو جائے، تجھے آرام مل جائے، تجھے سکون مل جائے، تجھے اطمینان مل جائے۔ اللہ اللہ، اللہ کو کتنی محبت ہے۔ آج ایک ماں کو اپنے بیٹے سے محبت ہوتی ہے، بیٹا غمگین ہوتا ہے، بیٹا اداس ہوتا ہے، اسے نیند نہیں آتی تو ماں کہانی سنا کر اس کے دل کو آرام پہنچاتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کو اپنے حبیب سے کتنی محبت ہے، اللہ اپنے حبیب کے دل کو آرام دینے کے لیے انبیاء کا ذکر کر رہا ہے۔ سبحان اللہ کہ حبیب تم غمگین نہ ہو، اگر یہ امت تمہارے ساتھ ایسا کرتی ہے تیرے ساتھ تو پہلے نبیوں کے ساتھ بھی ایسا ہوا تھا، دیکھو اس نبی کے ساتھ ایسا ہوا تھا، اس نبی کے ساتھ، سبحان اللہ۔ تو انبیاء کا ذکر اللہ فرماتا ہے، کیوں؟ دل کو آرام دینے کے لیے۔ اس سے پتا چلا اللہ والوں کے ذکر سے بے قرار دل کو قرار ملتا ہے، بے سکون دل کو سکون حاصل ہوتا ہے۔ انبیاء کے تذکرے سے کیا ہے؟ غم دور ہوتا ہے، تکلیفیں دور ہوتی ہے۔ اور حضرت شرف الدین یحییٰ منیری رحمت اللہ تعالی علیہ، اللہ والوں کا نام لینا یہ بھی ہمارے لیے ساز ہے، ان کا نام لیتے تب بھی مزہ آتا ہے۔ شرف الدین یحییٰ منیر فرماتے ہیں کہ اللہ والوں کا ذکر کرنا
ان کے ملفوظات کو پڑھنا اور سننا یہ ایسا ہے کہ ان کی ظاہری حیات میں گویا ان کی صحبت میں رہا، ان کی ظاہری زندگی میں گویا ان کی صحبت میں رہنا، اللہ والوں کا ذکر کرنا سننا ایسا ہے کہ ان کی گویا صحبت میں رہنا، اور اللہ والوں کی صحبت ایک بڑا ایک الگ سے موضوع ہے، اس کا انشاءاللہ کبھی آپ کو تفصیل کے ساتھ بتاؤں گا کہ صحبت کتنی کام آتی ہے۔ اب ایک شعر اور ایک حدیث پاک آپ کی بارگاہ میں پیش کروں۔ حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ یک زمانہ صحبت با اولیاء، یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بیٹا۔ اولیاء کی صحبت میں ایک لمحہ بھی بیٹھنا یہ 100 سال کی بے ریا عبادت سے بھی بہتر ہے۔ 100 سال کی ریا کے بغیر، بے ریا جس میں ریا کاری نہ ہو، ایسی عبادت یعنی مقبول عبادت 100 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ اولیاء اللہ کی بارگاہ میں ایک لمحہ بیٹھنا حدیث پاک میں آتا ہے، بخاری شریف کی حدیث، آخری حدیث میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان للہ ملائکۃ یطوفون علی الطرق، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کچھ فرشتے راستوں میں پھرتے رہتے ہیں۔ کیوں پھرتے رہتے ہیں؟ یلتمسون مجالس الذکر، اور ایک روایت میں یہ پڑھا یلتمسون اہل الذکر، وہ ذکر والوں کو تلاش کرتے ہیں، اللہ کی یاد جس مجلس میں منائی جاتی ہے ایسی مجلس کو وہ تلاش کرتے ہیں، یلتمسون تلاش کرتے ہیں۔ فَإِذَا وَجَدُوا، جب وہ مجلس ان کو مل جاتی ہے، اللہ والوں کے ذکر کی مجلس مل جاتی ہے، اللہ کے ذکر کی محفل وہ پا لیتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں وہ جو دوسرے فرشتے جو ادھر ادھر گھومتے رہتے ہیں ان کو بلاتے ہیں، یہ فرشتوں ادھر آؤ، ہمارا مقصد تو ادھر ہے، ہماری تلاش جو تھی وہ تو یہاں ہے، ہماری حاجت یہاں ہے، ہم جس کے لیے آسمان سے نازل ہوئے وہ محفل یہاں ہے، وہ مجلس یہاں ہے، وہ ذکر یہاں ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ آقا صلی اللہ بخاری شریف سے حضور فرماتے ہیں پھر تمام فرشتے وہاں آ جاتے ہیں اور زمین سے لے کر آسمان تک فرشتے پھیل جاتے ہیں اور اپنے نورانی پروں سے اس مجلس کو ڈھانپ لیتے ہیں، سبحان اللہ، اس مجلس پر اپنے نورانی پر بچھا دیتے ہیں، سبحان اللہ۔ جب تک وہ مجلس ختم نہیں ہوتی فرشتے رہتے ہیں، مجلس کو سنتے ہیں، ادھر اللہ اکبر کی صدا بلند ہوتی ہے وہ سنتے ہیں، سبحان اللہ کی صدا بلند ہوتی ہے وہ سنتے ہیں، الحمدللہ کا ذکر بلند ہوتا ہے وہ سنتے ہیں، الا اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہ فرشتے سنتے ہیں۔ اور پھر جب وہ محفل ختم ہو جاتی ہے، مجلس اختتام پذیر ہوتی ہے، تو میرے آقا فرماتے ہیں وہ فرشتے اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں، سبحان اللہ۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتا ہے، یقول ما یقول عبادی، اللہ پوچھتا ہے میرے فرشتوں میرے بندے کیا کہہ رہے تھے، تم میرے بندوں کے پاس گئے تھے، میرے بندے کیا کہہ رہے تھے؟ حضور فرماتے ہیں وَهُوَ أَعْلَمُ مِنْهُمْ، حالانکہ اللہ فرشتوں سے بہتر جانتا ہے، اللہ فرشتوں سے بہتر جانتا ہے۔ یہاں سے ایک بات معلوم ہوئی کہ پوچھنا یہ نہ جاننے کی دلیل نہیں ہے، پوچھنا نہ جاننے کی، اگر کوئی کہے دیکھو اس حدیث میں ہے حضور نے پوچھا، اگر حضور جانتے تو پوچھتے کیوں؟ تو اس کو کہو کہ بخاری شریف کی حدیث میں ہے کہ فرشتے جب کہے تو اللہ نے پوچھا، اگر اللہ جانتا تھا پوچھا کیوں؟ جو جواب تیرا ہوگا وہی جواب ہمارا بھی ہوگا، تو پوچھنا یہ نہ جاننے کی دلیل نہیں ہے، تو پوچھا۔ حضور فرماتے ہیں حالانکہ اللہ ان سے زیادہ جانتا ہے، لیکن پوچھنے کے انداز ہوتے ہیں، کبھی شان کا اظہار ہوتا ہے، کبھی مرتبہ ظاہر کرنا ہوتا ہے، بہت ساری وجہ ہوتی ہے۔ پوچھا تو فرشتوں نے عرض کیا کیا؟ سبحان اللہ، فرشتے عرض کرتے ہیں، حضور فرماتے ہیں فیقولون، فرشتے عرض کرتے ہیں یا ربی، اے ہمارے پروردگار، پھر بندے کیا کرتے تھے؟ یسبحونک وَيُكَبِّرُونَكَ وَيُحَمِّدُونَكَ وَيُمَجِّدُونَكَ، تیرے بندے تیری پاکی کو بیان کرتے تھے، تیرے بندے تیری تعریف کرتے تھے، تیرے بندے تیری بڑائی بیان کرتے تھے، مولا تیرے بندے تیری بزرگی بیان کرتے تھے، سبحان اللہ۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ما یسألوننی، وہ اس سے پہلے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے یہ ارشاد فرماتا ہے حل یرونی، کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ حل
یرونی، اے میرے فرشتوں بتاؤ، وہ میری تعریف کرتے تھے، میری تکبیر بیان کرتے تھے، وہ میری حمد کرتے تھے، کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں واللہ یا ربی ما رأوک، یہ اللہ تیری عزت کی قسم انہوں نے تجھے نہیں دیکھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَكَيْفَ لَوْ رَأَوْنِي، تو کیسا ہوگا اگر وہ مجھے دیکھ لیں؟ سبحان اللہ۔ جب انہوں نے مجھے دیکھا نہیں تو میری اتنی بڑائی بیان کرتے ہیں، سبحان اللہ کی، سبحان اللہ تعریف کرتے ہیں، اللہ اکبر کی گنج ہوتی ہے ان کی مجلس میں، اگر وہ مجھے دیکھ لے تو کیا حال ہوگا، تو کیا عالم ہوگا، تو کیا معاملہ ہوگا؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں، میرا آقا فرماتے ہیں فَيَقُولُونَ، تو فرشتے عرض کرتے ہیں حل لو رأوک، مولا اگر وہ تجھے دیکھ لے فَكَانُوا أَشَدَّ لَكَ عِبَادَةً وَأَشَدَّ لَكَ تَمْجِيدًا وَأَكْثَرَ لَكَ تَسْبِيحًا، تو وہ تیری زیادہ عبادت کرنے لگیں گے، وہ تیری زیادہ تسبیح بیان کرنے لگیں گے، وہ تیری زیادہ بڑائی بیان کرنے لگیں گے۔ پھر اللہ فرماتا ہے اے میرے فرشتوں ما یسألوننی، وہ میرے بندے جن کے پاس تم گئے تھے وہ مجھ سے کیا مانگتے تھے، وہ مجھ سے کیا مانگتے تھے، کس بات کا سوال کرتے تھے؟ تو یقولون، فرشتے عرض کرتے ہیں کہ یسألونک الجنہ، مولا وہ تجھ سے تیری جنت کا سوال کرتے تھے، وہ تجھ سے جنت مانگتے تھے۔ تو اللہ فرماتا ہے ہل یروہا، کیا انہوں نے جنت کو دیکھا؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں واللہ یا ربی ما رأوہا، اے اللہ تیری عزت کی قسم انہوں نے جنت کو نہیں دیکھا۔ تو اللہ فرماتا ہے فَكَيْفَ رَأَوْهَا، تو کیسا ہوگا اگر وہ جنت کو دیکھ لے تو؟ سبحان اللہ۔ عرض کرتے ہیں كَانُوا أَشَدَّ عَلَيْهَا حِرْصًا وَأَشَدَّ لَهَا طَلَبًا وَأَعْظَمَ لَهَا وَأَعْظَمَ فِيهَا رَغْبَةً، فرشتے عرض کرتے ہیں مولا اگر وہ جنت کو دیکھ لے تو جنت کو اور زیادہ طلب کریں گے، جنت کی طرف اور زیادہ راغب ہوں گے، جنت کے لیے اور سوال کریں گے۔ پھر اللہ فرماتا ہے اور فَمِمَّا يَتَعَوَّذُونَ، اے میرے فرشتوں بتاؤ وہ کس چیز سے پناہ طلب کر رہے تھے؟ فَيَقُولُونَ، فرشتے عرض کرتے ہیں مِنَ النَّارِ، وہ دوزخ سے پناہ طلب کر رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے هَلْ رَأَوْهَا، کیا انہوں نے دوزخ کو دیکھا ہے؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں واللہ یا ربی ما رأوہا، یہ اللہ نہیں، انہوں نے دوزخ کو نہیں دیکھا۔ تو اللہ فرماتا فَكَيْفَ لَوْ رَأَوْهَا، تو کیسا ہوگا اگر وہ جہنم کو دیکھ لے؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں لو رأوہا، اگر وہ جہنم کو دیکھ لے تو كَانُوا أَشَدَّ مِنْهَا فِرَارًا، تو وہ اس سے اور زیادہ بھاگنے لگیں گے، وَأَشَدَّ لَهَا مَخَافَةً، وہ دوزخ سے اور زیادہ ڈریں گے۔ جب یہ باتیں ہو جاتی ہے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اے میرے فرشتوں اشہدکم انی غفرت لہم، اے میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ اس مجلس میں جتنے شریک تھے میں نے ان سب کی مغفرت کی، میں نے ان سب کو بخش دیا۔ یہاں پر ایک بات اور سبحان اللہ، بہت ہی پیاری بات، حدیث پاک کے الفاظ ہیں فیقول ملکم من الملائکہ، فرشتوں میں سے جب اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ سب کو بخش دیا، ذکر کرنے والوں کو سب کو بخش دیا، تو ایک فرشتہ عرض کرتا ہے فیقول ملکم من الملائکہ، فرشتوں میں سے ایک فرشتہ عرض کرتا ہے مولا اے میرے پروردگار فیہم فلان لیس منہم، مولا ان میں ایک ایسا بھی تھا جو ان میں سے نہیں تھا، ان میں ایک ایسا بھی تھا جو ان میں سے نہیں تھا، یعنی وہ ذکر کرنے والوں میں سے نہیں تھا، وہ کسی اور حاجت کے لیے وہاں آیا تھا یا کہیں پر جا رہا تھا، اس نے مجلس کو دیکھا وہ آ کے بیٹھ گیا، اس نے باقاعدہ مجلس قائم نہیں کی تھی، وہ ان ذکر کرنے والوں میں سے نہیں تھا بلکہ ان کی صحبت میں بیٹھنے والا تھا، ان کے پاس بیٹھا ہوا تھا، اس کے لیے کیا حکم ہے، کیا یہ مصدع اس کے لیے بھی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا یشکا بہم جلیسہم، ان کی مجلس میں بیٹھنے والا بھی محروم نہیں کیا، میں نے اسے بھی بخش دیا۔ تو کیا ہے یہ اللہ والوں کی صحبت ہے، یہ ذکر کرنے والوں سے محبت ہے، یہ اللہ والے ذکر کرتے ہیں، کوئی آ کے بیٹھ گیا اللہ نے اسے بھی بخش دیا۔ تو اللہ والوں کا تذکرہ، اللہ والوں کا ذکر، اللہ والوں کی محبت، یہ ساری باتیں کام آتی ہے، یہ ہمارے لیے سعادت مندی کی بات ہے۔
ہم اللہ والوں سے محبت بھی کرتے ہیں، ان کا ذکر کرتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، اور انشاءاللہ تا قیامت کرتے رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میں نے جو اس کا اس میں غلطی وہ معاف فرمائے، اس محفل کو قبول فرمائے، دونوں جہاں میں بھلائی کا سبب بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی مغفرت فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام۔